السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے کتاب ہے سیرت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر ہے 121، اور یہ تالیف ہے محمد حسیب القادری دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اکبر بک سیلرز لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی حالات زندگی پر یہ مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے یہ واقعہ بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکمل واقعہ سنیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس وقت مدینہ منورہ میں روانہ ہوئے تو صحابہ کرام کا ایک عظیم الشان لشکر ہمراہ تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ کو منع کے مقام پر الصبح حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کیا اور میں نے فجر کی اذان دی۔ اس کے بعد ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کی۔ جب سورج طلوع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وادی نمرہ میں خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں تشریف لے گئے۔ وادی نمرہ میں کوہ شبیر کے ایک غار کے دہانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام تک قیام فرمایا اور عبادت میں مصروف رہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور وادی عرفات میں جبل رحمت کی جانب گئے۔ میں نے قصوہ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ تمام صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور سب وادی عرفات میں اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جمع ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر جانب مختلف صحابہ کو تعینات کر دیا گیا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آگے پہنچاتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم اپنے غلاموں کے لیے بھی پسند کرو۔ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہننے کے لیے دو۔ آج کے دن جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سو باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود منسوخ کرتا ہوں۔ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال قیامت تک کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے میں اور اس جگہ آج کا دن حرام ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ چیز قرآن مجید ہے۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے،
اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے باپ کے نسب کے سوا کسی دوسرے کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی دوسرے سے نسبت کرے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ قرض جلد سے جلد ادا کیا جائے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کیا جائے۔ عطیہ کا بدلہ عطیہ ہے اور ضمانت دینے والا توان کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام حاضرین سے دریافت فرمایا، تم سے اللہ کے ہاں جب میری نسبت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے بیک وقت پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کے پیغام ہم تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی جانب بلند کی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تمہارا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا اور چند ہی لمحوں بعد میری آواز سے ساری وادی گونج اٹھی۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ و سفید کا فرق ختم کر دیا تھا۔ ہم سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور خیمے کے قریب پہنچے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے اس وقت آخری وحی نازل ہوئی جو کہ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔